یہ ناول افغانستان کی ایک لڑکی مریم کے بارے میں ہے۔ اس کی پہلے 2 آڈیو قسطیں ریلیز ہو چکی ہیں اور آج ہم آپ کو تیسری قسط سنانے والے ہیں۔ پہلی 2 قسطوں کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ مریم کی پیدائش کے بارے میں ہے، یعنی جو مریم کی والدہ تھی اس کا اور اس کے والد کا چکر یا آپ پیار کہہ سکتے ہیں تھا۔ مریم کی والدہ ایک غریب گھرانے سے تھی اور اس کا والد امیر گھرانے سے تھا، اس لیے ان کی شادی نہیں ہو سکی، لیکن ان کے جنسی تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ مریم کے والد نے اس کی ماں نینا کو اور مریم کو پیدائش سے پہلے ہی ایک وادی میں چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ ان کا خرچہ اٹھا رہا تھا اور ہر ہفتے ان سے ملنے آتا تھا۔ مریم پیدا ہو گئی۔ اس سے آگے کی کیا کہانی ہے مریم کی، آئیے سنتے ہیں۔ مریم کی یادوں میں ایک آواز ریڑھی کی تھی جو پتھروں پر اوپر نیچے ہوتی مہینے میں ایک بار سنائی دیتی تھی، اور جو چاول، آٹا، چائے، شکر، کھانا پکانے کا تیل، صابن، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے بھری ہوتی تھی۔ ریڑھی کو مریم کے 2 سوتیلے بھائی، عام طور پر محسن اور رمین، بعض اوقات رمین اور فرحاد، دھکا دیتے ہوئے اوپر لاتے۔ راستے میں انہیں پتھروں، سنگریزوں، روڑیوں پر سے جھاڑیوں اور گھڑوں سے بچاتے بچاتے چشمے تک پہنچنا ہوتا۔ یہاں پہنچ کر وہ ریڑھی کو خالی کر کے سامان ہاتھوں میں لے کر چشمے کو پار کرتے، پھر ریڑھی کو لے کر آتے، سامان بھرتے، پھر 200 گز لمبی لمبی گھاس اور جھاڑیوں میں سے دھکیلتے ہوئے کٹیا کے قریب پہنچتے۔ مچھر ان کے چہرے پر حملہ آور ہوتے تو وہ انہیں ہاتھ سے بھگانے کی کوشش کرتے۔ مریم نے کہا، اتنے نوکر چاکر ہیں، کسی نوکر کے ہاتھ بھیج دیتے۔ نینا نے کہا، کفارے کا خیال۔ ریڑھی کی آواز جب بھی سنائی دیتی مریم اور نینا باہر نکل آتی۔ مریم ہمیشہ یاد کرتی کہ ماں کس طرح راشن والے دن رات تکا کرتی۔ ایک لمبی ہڈیوں کا ڈھانچہ، ننگے پاؤں، دروازے سے لگی عورت، آنکھیں نیچے، راستے پر نظریں گاڑے رہتی۔ اس کے چھوٹے بال بغیر ڈھکے ہوئے اور بغیر کنگھی کیے ہوئے، خاکستری قمیض پہنے جس کے بٹن گلے تک بند ہوتے، اور جیبیں اخروٹ برابر پتھروں سے بھری ہوئی۔ لڑکے بیٹھ کر انتظار کرتے۔ مریم اور نینا راشن کو کٹیا تک لاتی۔ لڑکوں کو پتہ تھا کہ اس عورت سے 30 گز دور رہنا اچھا، اگرچہ اس کا نشانہ ہمیشہ خطا ہو جاتا۔ نینا چاول کے تھیلے اندر رکھتے ہوئے لڑکوں پر چیختی، انہیں گالیاں دیتی جو مریم کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ان کی ماؤں پر لعنت بھیجتی، لڑکوں کی طرف چہرہ بگاڑ کر دیکھتی، لیکن لڑکوں نے کبھی توہین کا جواب نہ دیا۔ مریم کو لڑکوں پر افسوس آتا کہ ان کے بازو اور ٹانگیں کس قدر تھک گئی ہوں گی۔ اتنا وزنی سامان اوپر چڑھائی پر دھکیلنے کا خیال آیا تو مریم کو ان پر ترس آنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ انہیں پانی پلانے کی اجازت مل جائے، لیکن وہ کچھ بولی نہیں، اور جب انہوں نے ہاتھ لہرائے تو اس نے جواب میں ہاتھ نہیں لہرایا۔ ایک مرتبہ نینا کو خوش کرنے کے لیے مریم محسن پر چلائی بھی کہ اپنا منہ تو دیکھو، چھپکلی کی دم کی طرح۔ پھر وہ بعد میں احساس جرم سے پچھتائی بھی، شرمندہ بھی ہوئی اور ڈری بھی کہ وہ جلیل سے جا کر کہہ دیں گے۔ نینا اتنے زور سے ہنسی کہ اس کے سارے دانت دکھائی دینے لگے۔ مریم کو ایسا لگا کہ کہیں ماں کو پھر نہ غشی کے دورے پڑنے لگیں۔ اس نے مریم کی طرف دیکھا جب ہنسی ختم ہوئی اور بولی، تو اچھی بیٹی ہے۔ ریڑھی خالی ہو گئی، تب لڑکے اسے دھکیلتے ہوئے واپس لے گئے۔ مریم انہیں اونچی گھاس اور پھول بھری جھاڑیوں میں غائب ہونے تک دیکھتی رہی۔ آ رہی ہو؟ ہاں ماں، وہ تجھ پر ہنستے ہیں، میں نے سنا ہے۔ میں آ رہی ہوں، تجھے یقین نہیں آتا؟ لو میں آ گئی، تو جانتی ہے کہ میں تجھ سے کتنا پیار کرتی ہوں مریم جو۔ ہر صبح دور سے بھیڑوں کے ممیانے اور گلے دامن کے چرواہوں کی بانسری کی آواز سے دونوں جاگ جاتی، جو بھیڑوں کے ریوڑ کو گھاس چرانے دامنے کوہ کی طرف روانہ ہوتے۔ مریم اور نینا بکریوں سے دودھ دوہتی، مرغیوں کو دانہ ڈالتی اور انڈے اکٹھا کرتی۔ دونوں ساتھ مل کر روٹیاں پکاتی۔ نینا نے اسے آٹا گوندنا سکھایا اور یہ کہ تندور کس طرح دہکایا جاتا ہے اور چپاتی کس طرح اندرونی دیوار سے چپکائی جاتی ہے۔
نینا نے اسے سینا بھی سکھایا اور چاول پکانا بھی، اور سبزیوں میں شلغم، پالک اور گوبھی ادرک کے ساتھ کس طرح پکائی جاتی ہے سب کچھ سکھا دیا۔ نینا نے ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے ناپسندیدگی کو کبھی نہیں چھپایا، اور عام لوگوں کے برخلاف چند ایسے بھی تھے جو اسے ناپسند نہیں تھے۔ انہی میں گلے دامن کا سردار حبیب خان، چھوٹا سر، بڑا پیٹ اور داڑھی والا، مہینے میں ایک مرتبہ ملازم کے ساتھ جو ایک مرغی، کبھی پکی ہوئی کھچڑی کا برتن یا رنگے ہوئے انڈوں کی ایک ٹوکری مریم کے لیے لے کر آتا۔ تب ایک گول مٹول بوڑھی عورت جسے نینا بی بی جو کہتی تھی، جس کا شوہر سنگ تراش تھا اور نینا کے والد کے دوستوں میں سے تھا، اپنی 6 بہوؤں میں سے کسی ایک کو 2 پوتوں کے ساتھ آ جاتی، لنگ کھاتی، بک بک کرتی، راستہ طے کرتی اور درد کی کراہ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ جاتی جو نینا اس کے لیے لے کر آتی۔ بی بی جو مریم کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ لے کر آتی، گھر میں تیار کی ہوئی مٹھائیوں کا ڈبہ، ایک ٹوکری پھل۔ پہلے تو اپنی گرتی ہوئی صحت کے بارے میں شکایتیں کرتی اور پھر حالات اور گلے دامن کے بارے میں گپ شپ دیر تک جاری رہتی، جبکہ اس کی بہو اس کے پیچھے سعادت مندی کے ساتھ خاموشی سے سنتی رہتی۔ لیکن مریم کے چہیتے بلا شبہ جلیل کے بعد ملا فیض اللہ تھے، گاؤں کے عمر رسیدہ قرآن کی تعلیم دینے والے اخوان۔ وہ ہفتے میں 1 یا 2 بار گلے دامن سے مریم کو 5 وقت کی نماز سکھانے اور قرآن کی تلاوت کی تعلیم دینے آتے تھے، ٹھیک اسی طرح جس طرح انہوں نے نینا کو اس کے بچپن میں سکھایا تھا۔ یہ ملا فیض اللہ تھے جنہوں نے مریم کو پڑھنا سکھایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں پنسل پھنسا کر الف پر پھرایا اور بے پر گھمایا اور سے کے 3 نقطوں پر جمایا۔ وہ ایک دبلے پتلے جھکے ہوئے ضعیف آدمی تھے، پوپلی مسکراہٹ اور سفید داڑھی ناف تک لمبی۔ عموماً وہ اکیلے کلبہ تک آتے، اگرچہ بعض اوقات اپنے بیٹے حمزہ کے ساتھ آتے جو مریم سے چند برس بڑا تھا۔ انہیں دیکھ کر مریم ملا فیض اللہ کے ہاتھ پر بوسہ دیتی تو ایسا لگتا کہ وہ سوکھی لکڑی کو چوم رہی ہے، اور وہ اس کی پیشانی کو چومتے۔ پھر دونوں اندر بیٹھتے اور آج کا سبق شروع ہو جاتا۔ پھر جب دونوں کٹیا کے باہر بیٹھتے تو صنوبری بادام کھاتے اور سبز چائے سے لطف اندوز ہوتے، اور بلبل چڑیوں کو درختوں پر ادھر سے ادھر پھدکتا دیکھتے۔ بعض اوقات دونوں سوکھے بھورے رنگ کے پتوں پر چلتے ہوئے چشمے تک جا نکلتے۔ ملا فیض اللہ تسبیح کے دانے پھیرتے جاتے اور مریم کو ان تمام چیزوں کی کہانیاں سناتے جو انہوں نے جوانی میں دیکھی سنی تھیں، مثلاً 2 سروں والا سانپ جو انہیں ایران میں ملا تھا اصفہان کے بڑے پل پر، یا ایک مرتبہ انہوں نے مزار میں نیلی مسجد کے باہر ایک تربوز کو پھاڑا تھا، ایسے بیج کو دیکھنے کے لیے کہ اس کے نصف حصے پر اللہ اور دوسرے نصف پر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ ملا فیض اللہ نے مریم سے اعتراف کیا کہ کسی وقت انہیں قرآنی کلمات کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ عربی الفاظ جب وہ زبان سے ادا کرتے ہیں تو انہیں بہت اچھے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سکون پہنچاتے ہیں، دل کو آرام دیتے ہیں، یہ تمہیں بھی سکون دیں گے مریم جو۔ انہوں نے کہا تم ضرورت کے وقت انہیں زبان سے ادا کر سکتی ہو، یہ کبھی تمہیں ناکام نہیں ہونے دیں گے، اللہ کا کلام تمہیں کبھی بھٹکنے نہیں دے گا میری بچی۔ ملا فیض اللہ کہانیاں سنتے بھی تھے، جب مریم بات کرتی تو وہ غور سے سنتے، آہستہ آہستہ سر ہلاتے اور مسکراتے جیسے انہیں عزت دی گئی ہو۔ مریم کے لیے ایسی باتیں کہنا آسان تھا جو وہ نینا سے کہنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن جب وہ دونوں چہل قدمی کر رہے تھے، مریم نے ان سے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ اسے بھی سکول میں پڑھنے دیا جائے۔ میرا مطلب ہے اصلی سکول اخوان صاحب، کلاس روم کی طرح جیسے میرے ابو کے دوسرے بچے پڑھتے ہیں۔ ملا فیض اللہ چلتے چلتے رک گئے۔
ایک ہفتہ پہلے بی بی جو نے خبر دی تھی کہ جلیل کی بیٹیاں سعدیہ اور ناہید رات میں لڑکیوں کے مہری اسکول جا رہی ہیں۔ تب سے کلاس روم اور ٹیچروں کا تصور مریم کے دماغ میں کھڑکھڑا رہا تھا۔ نوٹ بک، لکیروں والا کاغذ اور قلم جن سے گہری لکھائی لکھی جاتی ہے۔ اس نے خود کو اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ کلاس روم میں دیکھا۔ مریم کی خواہش ہوئی کہ وہ ایک ورق پر اچھی دکھنے والی لکیریں کھینچے۔ کیا تم یہی کچھ چاہتی ہو؟ ملا فیض اللہ نے کہا، اپنی نرم اور نم آلود آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، دونوں ہاتھ خمیدہ پیٹ کے پیچھے کیے ہوئے۔ اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری ماں سے اجازت کے لیے کہوں؟ مریم مسکرائی۔ اس نے سوچا جلیل کے علاوہ دنیا میں ان بزرگ استاد کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے جو اسے سمجھتا ہو۔ تب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے اپنی دانش میں ہم سب کو کمزوریاں دی ہیں، اور میری بہت سی کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ میں بے اختیار ہوں کہ تمہاری بات سے انکار کر دوں۔ مریم جو انہوں نے اپنی ایک انگلی سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا، لیکن بعد میں انہوں نے جب نینا سے ذکر کیا تو اس نے وہ چھری گرا دی جس سے پیاز کاٹ رہی تھی۔ کس لیے؟ اگر لڑکی سیکھنا چاہتی ہے تو میری عزیزہ سیکھنے دو اسے، لڑکی کو تعلیم حاصل کرنے دو۔ سیکھنا؟ کیا سیکھے گی ملا صاحب؟ نینا نے تیزی سے کہا۔ سیکھنے کو ہے کیا؟ اس نے گھور کر مریم کی طرف دیکھا۔ مریم نے نظریں نیچے کر لیں۔ تیرے جیسی لڑکی کو سکول میں پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے اگال دان کو چمکا دیا، اور تم ان سکولوں میں کوئی کام کی بات نہیں سیکھے گی۔ ایک اور صرف ایک ہنر ہے جو تجھ جیسی اور مجھ جیسی عورت کو زندگی میں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسے سکول میں نہیں سکھاتے ہیں۔ میری طرف دیکھو۔ میری بچی، تمہیں اس طرح اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، ملا فیض اللہ نے کہا۔ میری طرف دیکھ۔ مریم نے دیکھا۔ صرف ایک ہنر، اور یہ ہے تحمل، برداشت۔ کیسی برداشت ماں؟ اوہ، پریشان مت ہو اس بارے میں، نینا نے کہا۔ ایسی باتوں کی کبھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ وہ کہتی گئی کہ جلیل کی بیویوں نے اسے کس طرح بدصورت، حقیر، پتھر کاٹنے والے کی بیٹی کہا، کس طرح انہوں نے اسے گھر سے باہر سردی میں کپڑے دھلوائے کہ چہرہ سن ہو گیا اور انگلیاں جل گئی۔ یہ ہمارا مقدر ہے زندگی میں مریم، ہماری طرح کی عورتیں ہم برداشت کرتے ہیں، یہی کچھ ہے ہمارے لیے، سمجھ رہی ہے؟ سکول میں سب تجھ پر ہنسیں گی، وہ مذاق اڑائیں گی، تجھے حرامی کہہ کر پکاریں گی، نہایت واہیات باتیں تیرے بارے میں کہیں گی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ مریم نے سر ہلایا۔ اور سکول کے بارے میں بات مت کرنا، تو ہی ہے سب کچھ میری، میں تجھے ان کے ہاتھوں میں دے کر کھلونا نہیں بننے دوں گی۔ میری طرف دیکھ، اسکول کے بارے میں کوئی بات نہ کر، عقل کی بات کرو اگر لڑکی چاہتی ہے، ملا فیض اللہ نے کہا۔ نینا نے جواب دیا، اور آپ اخوان صاحب، پورے احترام کے ساتھ، آپ کو بہتر سمجھنا چاہیے اس کے اہم کانہ خیالات کی حوصلہ افزائی کرنے سے پہلے۔ اگر آپ واقعی اس کا بھلا چاہتے ہیں تو اسے بتائیں کہ یہاں اپنی ماں کے ساتھ ہی اس کا گھر ہے، باہر اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں سوائے دھتکارے جانے کے اور دل دکھانے کے۔ میں جانتی ہوں اخوان صاحب، میں جانتی ہوں۔